بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے خلاف ایک بہت بڑی سازش، اور یہ جو سازش کی گئی تھی وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہے، اور اس سازش کے نتیجے میں جو ہے عمران خان صاحب کا اگلے 3 سال تک جیل سے باہر آنے کا کوئی چانس نہیں لگ رہا کہ وہ باہر آئیں گے۔ اس کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اب جو نیوز چینل ہے وہ بھی بند ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک اور نیوز چینل جس کو ٹیلنٹ نیوز کہتے ہیں وہ بند ہو گیا ہے۔ وہ کیوں بند ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ یہ عمران خان صاحب والی خبر پر آنے سے پہلے جو ہے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ٹیلنٹ نیوز جو بند ہوا ہے وہ اس لیے بند ہوا ہے کہ میڈیا کے اوپر جو ایک غیر اعلانیہ سینسرشپ لگائی گئی ہے کہ میڈیا اپنی مرضی سے کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ میڈیا بالکل پابند ہے، اور جو کوئی صحافی بولنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اوپر سینسرشپ سخت کر دی جاتی ہے۔ تو جب میڈیا اپنی آزادانہ، اب آپ نے دیکھا کہ مین جو اسٹریم میڈیا ہے اس کو ان کی ویورشپ کے اندر کمی آئی ہے، کیونکہ ان کے اندر خبریں ہیں ہی نہیں۔ ان کو صرف خبریں دی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ کہنا ہے اور یہ کہنا ہے، بس وہ وہی کہتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ جتنے بھی صحافی بیٹھے ہوئے ہیں پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، یا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کرتے ہیں یا نون لیگ کی تعریف کرتے ہیں، بس وہی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو عوام سننا نہیں چاہتی۔ میڈیا کی جو ویورشپ ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو گئی ہے، اور میڈیا کی جب ویورشپ ڈاؤن ہوتی ہے تو میڈیا خود بخود کمزور ہوتا ہے۔ اب ٹیلنٹ نیوز جو ہے وہ اسی وجہ سے بند ہوا ہے کہ ویورشپ ڈاؤن ہو گئی تو میڈیا بالکل بند ہو گیا۔ اب ٹیلنٹ نیوز بند ہونے سے کئی لوگوں کا روزگار گیا۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو مین اسٹریم میڈیا پاکستان کے اندر جو ایک وقت بہت زیادہ ترقی کر رہا تھا وہ بالکل بند ہو کے رہ جائے گا۔ اب ناظرین آتے ہیں عمران خان صاحب کی خبر کی طرف۔ اچھا، عمران خان صاحب کو جس طرح ٹریپ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو، جس طرح انہیں پھنسایا گیا، سب سے پہلے تو ناظرین یہ کوشش کی گئی قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ذریعے بلے کا نشان واپس لے کے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیتے ہی نہ۔ پھر جو ہے الیکشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے کوشش کر کے 8 فروری کو ووٹر نکلا، پھر ووٹ تبدیل کیے گئے، اور اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے ممبران بچے، 91 ممبران جو بچے تھے وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے۔ پھر سنی اتحاد کونسل نے آج جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر مخصوص نشستوں کی درخواست دی تھی، جس کو پشاور ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں وہ اس جماعت کو دی جاتی ہیں جو باقاعدہ طور پر الیکشن کے اندر حصہ لے، نہ کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھی رہے اور وہ کہے کہ آزاد امیدوار میرے اندر شامل ہو گئے تو آپ کو میں جو ہے وہ دے دوں گا خصوصی نشستیں، تو وہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ اب ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور جو ان کے ممبران ہیں انہوں نے شروع میں جس طرح کی اگریسو پالیسی رکھی، اور اس اگریسو پالیسی کی وجہ سے جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر بھی دباؤ آیا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی دباؤ آیا، لیکن پھر انہیں مفاہمت کا ایک لالی پاپ دیا گیا کہ آپ مفاہمت کر لیں، مفاہمت کر لیں۔ اس کے بعد ناظرین اب یہ مفاہمت کر لیں، مفاہمت کر لیں، اب مفاہمت کے چکر میں کیا ہوا کہ اس دوران جو ہے جو مفاہمت کا چکر دیا گیا، احتجاج پاکستان تحریک انصاف کو بھرپور کر نہیں سکی تھی، اور ان کے پاس مفاہمت کا ایک قسم کا لالی پاپ انہیں دیا گیا، اور اس مفاہمت کے دوران جو ہے وہ ایک گیم ڈالی گئی، بہت بڑی گیم تھی۔ گیم یہ ڈالی گئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کی ایک ڈیوٹی لگائی گئی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران جیت چکے ہیں اور جو ہارے ہوئے ہیں اور جن کو جتوایا گیا مسلم نون کے، ایک تو ان کے جیلی فارم 45 تیار کیے جائے، یعنی پاکستان تحریک انصاف خاموش رہی، پیچھے سے کاروائی ڈلتی رہی، جیلی فارم 45 تیار ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے ویب سائٹ پہ اپلوڈ بھی کر دیے۔ پھر اس سے بھی نہیں رکے، پھر اگلی گیم شروع کر دی گئی۔ اگلی گیم یہ شروع کی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے اراکین تھے ان کے رزلٹ کے اوپر تبدیل کرنا شروع کر دیے گئے، اور جو ڈبل سٹیمپ کر کے ان کے ووٹ مسترد کیے گئے، اور ان کو بھی اب ہروانے کا سلسلہ جو وہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ صرف اسی لیے کہ کچھ مفاہمت کی گئی، کچھ ڈرایا گیا، ڈرا کے جو ہے لوگ ڈرے رہے، احتجاج کے لیے نہیں نکلے، اور اپنا کوئی انہوں نے مکمل طور پر کوئی اچھی حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف نہیں بنا سکی۔ اب جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جیتے ہوئے اراکین ہیں انہیں بھی ہرانے کی بات کی جا رہی ہے، اور ان کے ووٹ جو ہیں وہ کم کیے جا رہے ہیں، انہیں ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ جب ٹریبونل بن گئے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی بھی حلقے کے اندر ریکاؤنٹنگ کی جو ہے وہ درخواست پر حکم نہیں دے سکتا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان دے رہا ہے ریکاؤنٹنگ کی درخواست
جو بھی آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اسی کو قبول کیا جاتا ہے، پھر ریکاؤنٹنگ کی جاتی ہے اور 2 سے 3 حلقے جو ہے وہ واپس مسلم نون کو مل چکے ہیں، ان کے اوپر نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے۔ تو جب پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رکن جاتا تو الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ ٹریبونل میں جائیں آپ۔ اب ناظرین یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لیڈرشپ ہے، ایک تو وہ گھبرائی ہوئی لگتی ہے اور ان کی بزدلی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور حالات جو ہے مکمل طور پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے تو ان کی غلط فہمی ہے۔ پی ٹی آئی کو ایک مکمل طور پر ایک پلان کے تحت ختم کرنے کے لیے پلان بنایا جا رہا ہے۔ اب دوبارہ گنتی سے آپ نے دیکھا کہ کتنے جو حلقے ہیں وہ دوبارہ کھل کے نون لیگ کو واپس سیٹیں دی جا رہی ہیں۔ آپ ذرا اس سے بھی اندازہ کریں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے جتنے بھی سپیچز کی بڑا اگریسو تقریریں انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جو سرکاری بیوروکریسی ہے ہم اس سے جو انہوں نے غلط مقدمات درج کیے ہیں ہم اس کے اوپر بھی جو ہے ان کے خلاف قانونی طور پر ایکشن لیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے وفاق سے اپنے فنڈز لینے کے بارے میں بات کی، لیکن اب ان کے خلاف بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ایک عام شہری نے جب درخواست دائر کی کہ علی امین گنڈا پور نے 2020 میں کچھ احساسے چھپائے تھے تو ان احساسے چھپانے کے جرم میں علی امین گنڈا پور کو نااہل قرار دیا جائے۔ اب ناظرین جو ہی علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف درخواست آئی تو وہ بھاگتے بھاگتے آئے، فوراً جا کے انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، جس کو وہ وزیر اعظم مانتے نہیں تھے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو نہیں مانتا، نہ انہوں نے اس کی حلف برداری پہ آئے نہ ان کا استقبال کیا۔ تو پھر وہ آئے، انہوں نے ملاقات کی، پھر اس سے بڑھ کر جب وہ ملاقات کر کے باہر نکلے تو جب پریس کانفرنس وہ کر رہے تھے تو اس میں احسن اقبال اور مسلم نون کے رہنما ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے ناظرین کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے عمران خان کی غیر موجودگی کے اندر وہ اب اس وقت ڈری ہوئی ہے، بزدلی دکھا رہی ہے، اور اس وجہ سے اب کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان مسلم نون اور پیپلز پارٹی کو 2/3 اکثریت دینے کا فارمولہ بنایا جا رہا ہے، جو کہ پہلے بھی مکمل ہو چکا ہے، پھر سینٹ کے اندر بھی اب اس کو بنایا جائے گا، 2/3 اکثریت دی جائے گی۔ 2/3 اکثریت دینے کے بعد جو ہے 2 ایکسٹینشن امپورٹنٹ ایکسٹینشن کی جائیں گی، ایک آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوگی اور دوسرا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی، کیونکہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے ہی وجہ سے انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنایا مسلم نون نے، اور نواز شریف صاحب بھی تب بھی واپس آئے جب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے حلف اٹھا لیا تھا۔ تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو 3 سال کے لیے مزید ایکسٹینشن دی جائے گی، آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن دی جائے گی۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پاکستان تحریک انصاف کا اگلے 3 سال تک کوئی چانس نہیں لگ رہا کہ وہ کسی قسم کی کوئی حکمت عملی اپنا سکے، باوجہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی اس طرح کا طریقہ کار اپنائے کہ فضل الرحمان صاحب ہو، جی ڈی اے ہو اور دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ملا کر ایک بہت بڑا احتجاج کی کال نہ دے اور احتجاج نہ کرے۔ اگر وہ اسی طرح خاموش رہی پاکستان تحریک انصاف تو ان کو آرام سے ٹیکل کر کے یہ ایکسٹینشن لے لی جائے گی، اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جناب ضمانتیں ہو جائیں گے، وہ باہر آ جائیں گے، تو ان کی غلط فہمی ہے، بالکل انہوں نے باہر نہیں آنا۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس وقت مکمل جو ہے وہ ڈیفینسو صورتحال میں چلی گئی ہے، اور شاید انہیں ڈرایا بھی جا رہا ہے، دھمکایا بھی جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے ان کی کوئی حکمت عملی بھی نظر نہیں آ رہی۔ آج اگرچہ بیرسٹر گوہر اور سیرت المروہ صاحب کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، میڈیا سے انہوں نے ٹاک بھی کیا ہے، اس میں کوئی خاص بات انہوں نے نہیں کی، لیکن اب ان کا جو عمل ہوگا اس سے پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب نے انہیں کیا گائیڈ لائن دی۔ ناظرین آخر میں جوید لطیف صاحب کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جوید لطیف صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ متی اللہ جان صاحب کے پروگرام میں کہ میں نے کچھ اہم شخصیت سے کہا کہ چلو میں الیکشن تو ہار گیا ہوں، میرے حلقے جو N 114 اور N 115 ہیں اس کے اندر آپ دوبارہ گنتی بھی کروا دیں۔ تو جو جوید لطیف صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے حلقے میں ہم نے دوبارہ گنتی کروائی تو پھر N 130 لاہور میں بھی دوبارہ گنتی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ ایک تو جوید لطیف صاحب نے کم از کم یہ تو تسلیم کر لیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ہارے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر وہ جیتے ہوئے تو جوید لطیف صاحب کہہ دیتے ہیں پھر ٹھیک ہے آپ گنتی کروا لیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو جب جوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ بلیک میلنگ کی جا رہی ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کو بھی ہرا دیں گے، تو اب یہ جوید لطیف صاحب جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہار گئے ہیں۔ اور پھر جوید لطیف صاحب اتنی بڑی بڑی جو باتیں کر رہے ہیں، یعنی جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے، پھر وہ دوسری طرف جو ہے کامران شاہد کے پروگرام میں کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کٹ پتلی ہے۔ تو جوید لطیف صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
کہ جبیل لطیف صاحب کو نہ تو مسلم نون کچھ کہہ رہی ہے، نہ انہیں روک رہی ہے کہ آپ اس طرح کے بیانات کیوں دے رہے ہیں، نہ نواز شریف صاحب انہیں روک رہے ہیں، نہ مریم نواز صاحبہ انہیں روک رہی ہیں، نہ شہباز شریف صاحب روک رہے ہیں۔ تو کیا یہ بھی ایک پلان کا حصہ ہے، اسی گریٹر پلان کا، کہ ایک طرف جو نون لیگ کے کچھ رہنما خود ہی بولتے رہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی اور اپنی حکومت کے خلاف بھی، تاکہ عوام کے جو اندر غم و غصہ ہے اس حکومت کا، جن کو مسلط کیا گیا ہے، جن کی کوئی اکثریت نہیں ہے، اس میں کمی لائی جا سکے۔ دوسری طرف ناظرین کہ وہ شہباز شریف صاحب جو تھے انہوں نے اپنے کپڑے بیچ کے آٹا دینا تھا، اور ان کی جو بھتیجی ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ میچنگ اپنی گاڑی جو ان کی مرسڈیز ہے بلٹ پروف گاڑی ہے، اس کی میچنگ جناب پوشنگ کے لیے، میچنگ ٹائر کے لیے 2,73,00,000 روپے وہ مانگ رہی ہیں کہ ان کی گاڑی کی ڈیکوریشن کی جائے، نہیں میچنگ ہر چیز بنائی جائے تاکہ جس گاڑی میں وہ بیٹھ سکے۔ تو بس وہ فوٹو شوٹ کر رہی ہیں، اپنے خرچے پورے کر رہے ہیں، یہ پہلے بھی اسی طرح کرتے رہے کہ جاتی عمرہ کی سیکورٹی کے اوپر بھی سرکاری خرچہ ہوتا رہے، تو یہ سارا کام سرکاری اخراجات سے کرواتے رہے، تو اب بھی یہ سرکاری اخراجات سے کروائیں گے۔ عوام کو کسی قسم کا بھلا ہونا یا عوام کے لیے کوئی اہم فیصلہ ہونا جس سے عوام کو کوئی فائدہ پہنچ سکے وہ نہیں ہوگا۔ ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام